خبردار، اگر تم نے چچا کے گھر یا تایا کے گھر قدم رکھے تو میں تمہارے پاؤں توڑ کر رکھ دوں گی۔ آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج جیسے ہی میں صبح اٹھی تو اتنی مزے کی اور زور سے بارش ہو رہی تھی۔ مزے کی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بارش ہو اور پھر اس کو انجوائے نہ کیا جائے، تو پھر میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا گلگلے بنائے جائیں میٹھے۔ تو گڑ میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور بچے جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اکثر جوائنٹ فیملی یا سیپریٹ فیملی میں یہ ایشو عام ہوتا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں کہ اگر خاندان کے بڑے افراد جیسے جٹھانی دیورانی یا تایا چچا کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس مرحلے پر مائیں اپنے بچوں کو بڑے خونخوار طریقے سے یہ بولنے میں حق بجانب اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ دھیان سے میری بات سن لو، اگر تم نے اپنے چچا یا تایا کے گھر میں قدم رکھا تو میں تمہارے پاؤں توڑ دوں گی۔ آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ تم ہڈی پسلی تڑوانے کے لیے تیار رہو۔ یہ ارشاد ماؤں کی طرف سے اپنے بچوں کو ہوتا ہے، اور بیچارے بچے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کا منہ بڑی بے بسی سے تکتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری امی محترم یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، لڑائی جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے۔ جہاں دو پانڈے ہوں گے تو وہ لازمی ایک دوسرے سے کھڑک ہی جائیں گے، اور اس طرح جہاں دو فیملی ہوں گی تو یہ لازمی بات ہے کہ وہاں کسی نہ کسی بات پر تو میں لازمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بندے کا نظریہ الگ ہے۔ اب میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں کہ میری 3 دیورانیاں ہیں۔ چند سال پہلے میری دو دیورانیاں تھیں، تو ابھی ماشاءاللہ سے 3 ہیں۔ تو یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ گھر میں میرے ہسبینڈ کیونکہ انہیں گھر میں پودے رکھنے کا بہت شوق ہے، تو انہوں نے وہ پودے جو ہے نا چھت پر اور سیڑھیوں پر رکھ دیے۔ صبح ہوئی تو ایک دیورانی نے چھت والے پودے اٹھا کر گیلری میں رکھ دیے، اور جو میری دوسری دیورانی تھی نا وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ جب آئی تو کہنے لگی یہاں پہ یہ پودے کیوں رکھے ہیں اور کس نے رکھے ہیں؟ اس نے اٹھا کر دوبارہ چھت کے ایک سائڈ پر رکھ دیے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ادھر رکھنے ہیں، دوسری کہہ رہی ہے کہ ادھر نہیں رکھنے، ان کو ادھر ہی رکھنا ہے جہاں سے اٹھائے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جہاں جتنے افراد ہوتے ہیں نا وہاں الگ الگ نظریے ہوتے ہیں۔ اگر بڑوں میں جھگڑا ہو گیا ہے تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے دماغ میں یہ بات کیوں بٹھائی جاتی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، چچا تایا نہیں؟ اگر بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے گی، ان کے ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائے جائیں گے، تو بڑے ہو کر انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ کون سی محبت رہ جائے گی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کزن سے محبت کریں گے؟ بلکہ میں کہتی ہوں محبت نہیں، وہ نفرت سے ملیں گے، کیونکہ اگر آپ ان معصوم بچوں کے ذہن میں پہلے ہی نفرت کا بیج بو چکے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے وہ اتنا تناور درخت بن جائے گا جہاں محبت کے پھول نہیں بلکہ نفرت کے کانٹے اگیں گے، اور ہر کوئی ان کانٹوں ظاہر سی بات ہے جہاں پہ نفرتیں ہوں وہاں دلوں میں پھر ایک دوسرے کی عزت نہیں رہتی، ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تذلیل کرنے میں ذرا سی بھی جو ہے نا وہ دیر نہیں لگاتے، بلکہ جتنی بھی ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔
اور ایک دوسرے کو وہ اس طرح سے ملتے ہیں جیسے اجنبی ہوں ایک دوسرے کے لیے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بڑوں کے جھگڑوں کے درمیان میں جو بچوں کے کردار کو ہمیں مثبت بنانا چاہیے، ان کے ذہن منفی سوچ کے نہیں بلکہ مثبت سوچ کے حامل افراد بنائیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ انہیں جو ہے نا تیسرے افراد کی جو ہے وہ ضرورت ہی پیش نہ آئے، وہ آپس میں اتنا گھل مل جائیں کہ انہیں کسی باہر کے کسی بچے کی یا کسی دوست کی انہیں ضرورت نہ پڑے۔ وہ آپس میں ہی اس طریقے سے رہیں کہ خواہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں بلکہ ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح، دوست کی طرح رہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میری بڑی باجی ہیں، ان کے ان کی ایک جٹھانی ہے اور ایک دیورانی ہے، اور ان سب کے بچے اتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں کہ کسی باہر والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مختلف چچا تایا کی اولاد ہیں، بلکہ سب ان کو یہی مانتے ہیں کہ یہ بھائی ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اور وہ ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اتنا کام آتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا باہر کے کسی بندے کی جو ہے نا آؤٹ آف فیملی کی کسی بندے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔ تو یہاں پہ یہ کسٹمر کا جو شرٹ تھی وہ میں نے سلائی کی تھی، تو یہ دینی تو 14 اگست کو تھی، لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اس کو سلائی کرتی۔ خیر یہ اب ہو گئی تھی، تو یہ 2 قمیضیں تھی، یہ ایک میں نے پہلے ہی کر کے دے دی تھی اور ایک ابھی رہتی تھی، تو یہ اب 14 اگست کے بعد جو ہے وہ میں نے سلائی کی۔ تو جاتے جاتے لازمی جو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔